باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کی زواری کے لیے جب لوگ جاتے تھے تو اس وقت کہ جو بادشاہ تھا اس نے یہ حکم کیا تھا کہ جو شخص بھی مولا حسین بادشاہ کی زواری پہ آئے گا، قافلہ آئے گا، وہ ایک بازو اپنا قلم کروائے گا۔ تو زوار جاتے تھے، بازو قلم کروا کے مولا حسین بادشاہ کی زواری کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک سخت آرڈر ہوا کہ اس قافلے میں ایک بندہ آئے گا، اس کا سر ہم قلم کریں گے، باقی قافلہ جا کے زواری کرے امام حسین علیہ السلام کی۔ تو جو مولا حسین بادشاہ کے عاشق تھے وہ آ کے آگے کہتے تھے کہ آؤ ہمارا سر قلم کرو اور ہمارے قافلے کو جانے دو۔ تو یہ قافلہ جا کے امام حسین علیہ السلام کی زواری کرے۔ تو ایسا وقت آیا کہ بادشاہیت تھک گئی۔ بادشاہوں نے کہا کہ اب تو حسین بادشاہ کے قربان ہونے والے لوگ اس پہ لائنوں میں لگ گئے ہیں، زیادہ تعداد میں آ گئے ہیں، زوار کم ہیں۔ تو ان سے حکومت نے پوچھا کہ بات کیا ہے کہ تم لوگ کیوں سر قربان کرتے ہو اور یہ لوگ جا کے زواری کرتے ہیں۔ تو ان جو قربان ہو رہے تھے، جو مولا حسین کے نام پہ شہید ہو رہے تھے، اپنا سر کٹوا رہے تھے کہ ہمارا قافلہ جا کے امام حسین بادشاہ کی زیارت کرے، تو انہوں نے کہا یہ ہم سر کٹوائیں گے تو یہ لوگ جا کے حضرت امام حسین علیہ السلام کا روزہ چومیں گے، اور ہم سر اس لیے کٹوا رہے ہیں کہ یہ روزہ جا کے چومیں گے، زیارت کریں گے، اور ہم جا کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاؤں چومیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے آواز قدرت دی، جبرائیل منادی کر دے، میں عشق دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر نبی کو بلا، 1,01,24,000 پیغمبروں کو آواز دے اور کہے میرا خالق کہہ رہا ہے میں نے عشق دیکھنا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، محبت، مودت اور عشق۔ محبت جو ہے یہ چھوٹی کلاس ہے، ایک کلاس ہے، 1 کلاس۔ مودت جو ہے یہ 2 نمبر کلاس ہے، یعنی کہ درمیانی کلاس ہے۔ عشق جو ہے اس کی کوئی کلاس نہیں، یہ اعلیٰ ڈگری ہے۔ محبت میں لیا جاتا ہے، مودت یہ چیز ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے۔ جیسے پاک نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے مودت کرو، ہر وقت یا علی کا ورد کرو، اتنا یا علی کا ورد کرو کہ دنیا تم سے تنگ ہو جائے۔ اور وہ یہ کہ ہر وقت یہ یا علی کا ورد کرتے ہیں۔ تو بات آ گئی عشق کی، تو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہر نبی کو اور کہا میں عشق دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی مجھ سے عشق کرتا ہے؟ تو آدم نے کہا میں کرتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب عشق کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وعدہ میں عرش پہ لے رہا ہوں، لینا میں نے زمین پہ، فرش پہ ہے امتحان۔ عشق میں نے دیکھنا فرش پہ ہے، زمین پہ دیکھنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جیسے یہ عشق کی کہانی کے لیے ہاں کیا تو اس کے گھر میں بے اتفاقی ہوئی، بیٹا نالائق نافرمان نکلا۔ تو آدم علیہ السلام عشق سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو آیا ایوب نبی کے پاس، ایوب نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا عشق کرنا ہے، اس نے کہا ہاں کرنا ہے۔ ایوب نبی کو کہا اپنی بیوی کا ایک بال دکھا، تو ایوب نبی بھی پیچھے ہٹ گیا۔ آیا حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے عشق کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں میں نے ضرور عشق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں مال قربان کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہاں اپنے بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے تیری عشق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا میں عشق دیکھوں گا تیرا، تو مجھ سے عشق کرتا ہے، اپنا بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ کوئی بات بھی نہیں ہے، میں آپ کے عشق میں اپنا بیٹا ضرور قربان کروں گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنا بیٹا قربان کر۔ ابراہیم اپنا بیٹا لے کے آیا اسماعیل، اور آ کے چھری بھی گھر سے لی، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری گھر سے لی، اور آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے کو سلایا اور ہاتھ میں چھری لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم یہ کیا کر رہا ہے، کیسا عشق کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میں اپنے آنکھوں پہ پٹی کو باندھ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو ذبح کروں تاکہ میری آنکھیں نہ دیکھیں۔ تو اس نے کہا یہ عشق تو نہیں کر رہا، یہ تیری میرے سے محبت ہے، عشق نہیں ہے، تو ہٹ جا، میرا عاشق کوئی اور ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے یہ عشق کی آواز دی 1,01,24,000 پیغمبروں کو، تو اس میں سے ایک آواز نکلی، وہ تھی میدان کربلا میں جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا عشق میں کروں گا، تو میرا معشوق بنے گا، میں تیرا عاشق بنوں گا۔ اور ہمیشہ عشق میں یہ ہوتا ہے کہ عشق میں کچھ چیز لی نہیں جاتی بلکہ کچھ دیا جاتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ مانگے وہ دینا پڑتا ہے، جو معشوق مانگے وہ دینا پڑتا ہے۔ عشق کرنے والا حسین بادشاہ ہے، کریم کربلا ہے، معشوق اللہ تعالیٰ کی پاک نور کا ذات، نور ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تیرا امتحان لوں گا۔ 10ویں محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میدان میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے انبیاؤں کو، اپنے 1,01,24,000 پیغمبروں کو کہا آؤ میرا عاشق عشق دینے لگا ہے، وہ عشق کے پیپر دینے لگا ہے، وہ عشق کے امتحان میں تیار ہو گیا ہے، وہ اپنے پیپر دینے لگا ہے، آؤ جس نے دیکھنا ہے میرے عاشق کو وہ دیکھے۔ جب 1,01,24,000 پیغمبر کربلا کے ٹبوں پہ اترے، میدان کربلا میں اترے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام 71 شہید کرا کے زخمی تن سے بیٹھا تھا میدان کربلا میں، حق سبحان اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، حق سبحان اللہ کی تسبیح کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسین بادشاہ کیا کچھ تجھے چاہیے؟ آواز قدرت آئی، حسین بادشاہ نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف تیرا عاشق ہوں، تو حکم کر تجھے کیا چاہیے۔ اللہ نے کہا بیٹے، حسین بادشاہ نے کہا دے دیے۔ اللہ نے کہا اپنے اصحاب، حسین بادشاہ نے کہا شہید کر دیے تیری راہ میں۔ اللہ نے کہا معصوم بچے، حسین بادشاہ نے کہا شہزادہ علیہ السلام تک تو دے دیے، اور بتاؤ اور کیا دینا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا تو جو کچھ مانگے گا میں وہی کچھ دوں گا۔ اللہ نے کہا تیرا امتحان شروع ہے۔ حسین بادشاہ نے کہا اگر میرا امتحان لینا ہے تو پروردگار تیرا نور کا جلوہ تو نیچے آپ کا کربلا کے میدان میں آ۔ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا نور اترتا ہے اس کو معلیٰ کہتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا نور عرش معلیٰ پہ ہے، وہ عرش معلیٰ اس کو کہتے ہیں۔ ایک کربلا معلیٰ میں آیا ہے، کربلا معلیٰ کہتے ہیں۔ تو جب یہ نور کربلا معلیٰ میں اترا تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشق کو دیکھا کہ وہ زخموں کے ساتھ چور چور بیٹھا ہے، تو یہاں ابلیس بھی کربلا کے ٹبے پہ آ گیا۔ اس نے کہا اے پروردگار تو اپنی ربوبیت کو چھوڑ کے، تو اپنے عرش معلیٰ کو چھوڑ کے یہاں کربلا میں کیا لینے آیا ہے، کیا دیکھنے آئے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ میں اپنے عاشق کا امتحان لینے آیا ہوں، میرے معشوق کا حکم ہے کہ تو آ میرا امتحان دیکھنا ہے تو میرے قریب آ کے مجھے دیکھ۔ اس نے کہا یہ عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ابلیس نے کہا حسین بادشاہ عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نور سے آواز آئی ہاں ابلیس یہ میرا عاشق ہے، میرے عشق کے لیے یہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے میں تیرا عاشق ہوں، میں تیرا امتحان دوں گا۔ تو اس نے کہا ایسے نہیں، تو بھی عرش معلیٰ چھوڑ کے آیا ہے کربلا میں، اور یہ بھی کربلا میں ہے، تو اگر اس کو عشق میں آزماتا ہے اور مجھے بھی کچھ بولنے کی طاقت دے۔ اللہ تعالیٰ کی نور سے آواز آئی ابلیس کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جیسے کر سورج کی ساری گرمی کو سمیٹ کے سوا نیزے کے برابر لیا، اور یہ گرمی تپش یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم پہ آئے، میں دیکھوں تیرا عاشق امتحان کیسے دیتا ہے، میں دیکھوں یہ تیرا عاشق کتنا ہی تیرے امتحان پیپروں میں پاس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو آرڈر دیا فرشتوں کو کہ سورج کو سمٹو اور کربلا میں 1.25 نیزوں کے برابر لے آؤ۔ جب ربوبیت نے حکم دیا سورج کو کہ میرے عاشق کے اوپر گرمی جتنی تیرے پاس ہے تو گرمی اپنی پوری جوبن کے ساتھ میرے عاشق کے اوپر ڈال تاکہ اس کو گرمی لگے، زمین گرم تھی۔ تو ابلیس نے کہا اے پروردگار اب تیرا عاشق کیا کرے گا، اس گرم ریت پہ ریت گرم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نور سے آواز آئی ابلیس یہ مجھے سجدہ کرے گا کیونکہ میں اس کا معشوق ہوں، یہ میرا عاشق ہے، یہ مجھے ہر بات میں یہ میں جو کہتا ہوں وہ یہ مانتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا ایسے کر کہ ریت کو سخت گرم کر دے،
जितनी और तपिश है सूरज में वो जितनी भी है वो इस सूरज में तपिश दे, सूरज में तपिश और ज्यादा हो गई। जितनी भी खालिक कायनात के सूरज में तपिश थी वो सारी सूरज को मिल गई। सूरज अल्लाह के आशिक के ऊपर है, रेत करबला की गरम है। तो यहाँ नमाज का टाइम हुआ तो इब्लीस ने कहा ये बंदा क्या कर रहा है। अल्लाह ताला के नूर से आवाज आई, ये मेरा सजदे की तैयारी करता है, ये अपना सजदा देने के लिए तैयार है। इब्लीस कहता है ये तो सारा जिस्म से चूरो चूर है, इसके तो जिस्म में सुराख हो गए हैं। जैसे ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की जमीन से तयम्मुम किया, तयम्मुम करने के बाद एक अल्लाह ताला ने हुक्म भेजा कि ऐ मेरा हुसैन मैं तुझे कह रहा हूं कि अंबियाओं को भी कह दे, हो सकता है कोई नबी रोज़े क़यामत ये कहे कि अगर तेरे हुसैन ने हमें मदद को पुकारा हो तो हम जरूर आते। तो यहाँ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा हल मिन नासिरन यंसुरुल्लाह की आवाज दी 3 मरतबा। तो हल मिन नासिरन यंसुरुल्लाह की आवाज दी, हल मिन नासिरन यंसुरुल्लाह की आवाज दी। ये करबला में आवाज इसलिए थी कि अंबिया खड़े थे कि हो सकता है कोई नबी भी रोज़े क़यामत ये कहे कि अगर हुसैन मदद को बुलाता हम जरूर जाते। तो ये शामियों के फौज के लिए ये आवाज नहीं थी। तो जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अंग्रेडी भनी तो जिस्म से खून के फवारे निकले और नादे अली पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके नियत की, नमाज की और नमाज पढ़ना शुरू हो गया। जैसे नमाज पढ़ा इब्लीस को तैश आया, उसने कहा ये तो अल्लाह का आशिक है। तो इब्लीस ने फौरन 9 लाख को आर्डर दिया कि अपने तीर और तलवार 9 लाख तीर कमानों से निकालो और इस नमाजी के ऊपर बरसा दो, ये अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है। तो 9 लाख ने तीर निकाले और तलवारों के साथ वार किया। तो इब्लीस ने यहाँ पे बेबस हो गया और उसने करबला का टिब्बा छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला के नूर से आवाज आई, इब्लीस तू कहाँ जा रहा है। उसने कहा ये तेरा सच्चा आशिक है, अगर ये आदम होता और तू मुझे आर्डर करता इसको सजदा कर, मैं इसको सजदा जरूर करता। ये हीरा तूने कहाँ छुपाया हुआ था। अल्लाह ताला ने कहा ये मैंने इस इम्तिहान के लिए छुपाया हुआ था, ये वो है। तूने कहा था जो सिराते मुस्तकीम पे चलेगा मैं सिराते मुस्तकीम के आगे बैठूंगा, ये वो हीरा था जो तुझे सिराते मुस्तकीम के नजदीक नहीं आने देता था। इब्लीस हाथ जोड़ के करबला के मैदान से बहर चला गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने इश्क के मिशन में कामयाब हुए। खालिक कायनात को अल्लाह ताला की रबूबियत को हुसैन बादशाह ने ऐसे राजी किया जैसे राजी करने का हक था। मेरे हक में दुआ करना बशीर हुसैन बलोच फैसलाबाद। बकाया मेरी जिंदगी मेरे दोस्तों, सदका मौला हुसैन बादशाह की इस शहादत के सदके करबला मोहल्ला में मैं मौला के जवारों की जुतियां साफ करूं और उनकी खिदमत करूं बमाए आल वयाल के। मेरा एक दोस्त है, मैं उसको उस्ताद भी क्या कह सकता हूँ, इल्म का बेहिसाब खजाना है। अल्लाह ताला इस वक्त उसकी वो परेशानियों में मुब्तला है, वो आजमाइश में मुब्तला है। हमेशा आले मोहम्मद को मानने वाला आजमाइशों से गुजरता है। अल्लाह ताला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की उसके परेशानियां दूर करे और वो जल्द अपने बच्चों के पास आ जाए। खालिक कायनात जो बेगुनाह कैदी हैं उनकी कैद रिहा करे, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे, जिनके बच्चे नाफरमान है सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद उनकी औलाद फरमाबरदार कर। मेरा अल्लाह जो बेगुनाह के कैदी हैं जेल में उनकी रिहाई का सदका मौला सजाद के। जो बैर मुल्कों में मेरी बहन भाई मेरी माँ बहनें बैठी हैं, छोटे बच्चे जवान जो भी परेशान है, जिस हालत में भी परेशान है, खालिक कायनात उनकी परेशानियां दूर करे आले मोहम्मद के सदके। अल्लाह ताला जो लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं परवरदिगार, जो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, जिन्होंने मेरे लिए कही है, तो परवरदिगार शोरक से भी ज़्यादा करीब है। तो उनके जो शरीयत के मुताबिक मसाइल हैं उनको हल कर दे सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का। मेरा अल्लाह जो ज़वारी के तलबगार हैं, हज के तलबगार हैं, मेरा अल्लाह उनको हज ज़वारी करा, बारह विलायत का जल ज़हूर फरमा सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल